ہم کبھی کبھار مسجد میں جاتے ہیں تو کتنا فخر کرتے ہیں کہ آؤ میں مسجد میں آیا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جمعے کے دن جاتے ہیں پھر ٹھکانے تھوڑے ہی آستین یہاں ہوتی ہے، صرف جمعے کو جا رہے ہیں، آستین یہاں، اور یوں جا کے سب سے پہلے گھڑی دیکھے گا، پھر امام کا منہ دیکھے گا. حضرت اگر امام خطبہ پڑھ رہا ہے نا تو دیکھ کے ایسے گھورے گا، 3 منٹ زیادہ ہو گئے. سوچے ذرا، ہم 10 منٹ کے لیے مسجد میں گئے، ہمارے تیور دیکھیے، گئے جا کے گھورا امام کو. اور ٹھکانے نہیں ہے زمینداروں کے ہمارے یہاں. اگر کوئی زمیندار مسجد میں آئے نا تو لوگ، اگر کوئی غریب بیٹھا ہوتا ہے، چل بے چل یہاں آؤ پٹھان آؤ، آؤ حاجی صاحب آؤ. ایسا لگ رہا ہے یہ صرف حج کر کے نہیں، مصطفیٰ کی زیارت کر کے آ رہے ہیں. غریب کو ہٹایا جاتا ہے. شکایت ہے نا بارش نہیں ہو رہی، تکلیف ہے نا زمین سوکھی ہے، اور تم اتنے پیاسے نہیں جتنے پرندے پیاسے ہیں، تمہیں اتنی تکلیف نہیں جتنا درختوں کو تکلیف ہے. تمہیں کیا لگتا ہے وہ خالق حقیقی نہیں جانتا؟ وہ سب جانتا ہے، لیکن پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. وہ تو اتنا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے. اور بندہ ایک بار مچل دے تو ماں خون جگر دے دیتی ہے. پھر کیا ہوا کہ مہینوں بیت گئے روتے روتے، بارش کا قطرہ نہیں آیا. اس کی رحمت میں کمی نہیں، ہمارے اپنے اعمال میں کمی ہے. سننا میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میں آپ کو تکلیف دینے نہیں آیا، میں کچھ سچی باتیں آپ سے کرنے آیا ہوں. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہم نے مسجد میں گئے، جا کے گور کے دیکھا امام کو. سب سے پہلے دیکھا پدھان آئے، جگہ خالی کرو. جگہ خالی کرائی گئی. آئیے کیا یہ کہانیاں مسجدوں کی نہیں ہیں؟ کتنی جگہوں پہ پنکھے کو لے کے گولیاں چلی، کتنی جگہوں پہ مسجدوں کے اندر پنکھا چلانے کو لے کے سر پھوٹ گئے. کیا قوم کو یہی دن دیکھنے تھے؟ مسجدوں کے اندر پنکھوں کے لیے سر پھوڑنے تھے ہمیں؟ ارے مسجد کون سی جگہ تھی؟ اگر کوئی بادشاہ بھی آ کے بیٹھ جائے، میرے حضور نے کلمہ دیا تھا، سارے اختلافات ختم کیے تھے، امیر غریب کا فرق مٹایا، گولے کالے کا فرق مٹایا، چھوٹے بڑے کا فرق مٹایا. سارے فرقوں کو مٹانے کے بعد نماز 5 وقت کی ادا فرض کی گئی تھی. اگر یہ فرض کی گئی تھی تو گھر پہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا جا سکتا تھا، لیکن تمہیں مسجدوں میں بلایا گیا. پوچھنا چاہتا ہوں کس لیے؟ کیا تمہارا لباس دیکھنے کے لیے بلایا گیا یا تمہارے چہرے دیکھنے کے لیے بلایا گیا؟ نہیں، خدا نے 5 وقت میں مسجد میں بلایا تاکہ ایک محلے کے لوگ 5 وقت ایک مسجد میں آؤ اور ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اپنے دلوں کو بغض و عناد نکالو، ایک دوسرے کو بغل میں کھڑا کرو، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرو، ایک دوسرے کو برابری کا احساس دلاؤ. لیکن تم نے کیا کیا؟ مسجد میں آنے کے بعد غریب کو اٹھایا، امیر کو آگے بڑھایا. تجھے پتا نہیں ہے یہ مسجد تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، خدا کا گھر ہے. اور اس کا معاملہ تو یہ ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. تم نے کیا کیا؟ ہم نے اختلافات کیے، ہم نے جھگڑے کیے. حالات دیکھو خدا کے واسطے. پٹھان ہو زمیندار ہو، مسجد میں جایا کر، تو بن کے نہ جایا کر، خدا کا بندہ بن کے جایا. بابا زندہ باد زندہ باد، بندہ بن کے جایا. ہاں گھڑی دیکھ رہے بیٹھے بیٹھے. امام صاحب جمعہ پڑھائیے. موت آ گئی تجھے؟ 6 گھنٹے ٹی وی کے آگے پڑا رہتا تب کچھ نہیں. 5 منٹ مسجد کے مشکل لگتے. میرے بھائی ذرا سن پیارے، کان کھول کے سن. تم آئے مسجد میں، تم نے جلدی اٹھا بیٹھی لگائی اور جلدی سے اٹھا بیٹھی لگا کر کے آستین چڑھاتے ہوئے نکلے. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا اس سے پوچھو تو صحیح، یہ مجھے راضی کرنے آیا تھا یا مجھے اپنی طاقت دکھانے آیا تھا؟ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آیا تھا یا اپنا روب و دبدبہ دکھانے کے لیے آیا تھا؟ اگر اس کے دماغ میں گھمنڈ ہے تو فرشتوں اس سے کہہ دو کہ یہ اپنے گھمنڈ کا سریا گردن سے نکال دے، ورنہ ایک دن میں اس کو بستر پہ لٹا کر کے اتنا رلاؤں گا ساری دنیا مل کر کے اس کی آنکھ کے آنسو صاف نہیں کر سکتی ہے. اگر خدا سے ڈرتے ہو تو مسجدوں میں اکڑ کے نہ جایا کرو، جھک کے جایا کرو. خدا کی قسم تیرے میرے رب کی ذات تو وہ ہے جو بندہ نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اس سے مانگا کرتا ہے وہ اس سے راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان معظمی حضور سیدنا ناصر میاں صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان علامہ مفتی محمد حماد رضوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. آج تمہاری اور میری خوش نصیبی ہے، محفلیں روز ہوتی ہیں
جلسے روز سمجھتے، لیکن بتا کہ ہر جلسے میں حضور کا بیٹا مہمان خصوصی بنتا ہے؟ آج تمہارے میرے نصیب کی بات نہیں کہ باتیں بھی حضور کی ہیں، عاشق بھی حضور کے ہیں، اور جو مہمان خصوصی ہے وہ بیٹا بھی حضور کا ہے۔ ہاتھ نیچے رکھو، حضور کو تمہارے ہاتھوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تو پتھر ہی کافی ہے۔ ہاں اگر تکلیف ہے تو کوئی نہ بولے، بس سنے میری بات۔ اللہ اکبر، بہت بڑی ذات تمہاری ہماری محفل میں ہے، بہت بڑی ذات۔ تمہیں پتا ہے کمیٹی والے بیٹھو ذرا بات سنو توجہ کے ساتھ۔ آپ نے اتنے بڑے بڑے علماء اکرام کو بلایا اور ساتھ میں حضور کے بیٹے کو بلایا۔ اللہ قیامت میں جب آج کے رات کے بارے میں پوچھے گا نا، رات کہاں گزاری، تو ہم کہیں گے مالک دنیا سو رہی تھی، تیرے محبوب کی باتیں ہم کر رہے تھے۔ کوئی گواہ ہے تو ہم تو اعلیٰ حضرت کے اصول پہ عمل کریں گے، نہ دامن ان کا پکڑیں گے۔ کہیں گے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو یہ کتنے نصیب کی بات ہے، ایسی ذات آج ہمارے بیچ ہے۔ قسم خدا کی اگر اللہ محفل قبول کر لے، ان کے قدموں کی آمد قبول کر لے، تو ہزاروں سینکڑوں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بارش کے لیے ان کے قدم ہی کافی ہو جائیں گے۔ ہاں اتنی بڑی ذات۔ جانتے ہو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں، جس نے میری اولاد سے پیار کیا، توجہ ہے آپ کی، پیچھے والے بھی سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہیں تو سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ابھی نہیں بولے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے مراد آباد کا علاقہ کہا جاتا ہے، آپ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں۔ اس علاقے کا نام لیتے ہوئے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے جب تمہاری آواز نہیں جائے گی تو لوگ کہیں گے بلا وجہ میں نام لیتے تھے۔ ہاں تو جس علاقے میں رہتے ہو جیسے لوگ ہو ویسی آواز نکلنی چاہیے، ذرا کہیں یا رسول اللہ۔ ابھی نہیں نکلی ایسی آواز، آپ سے زیادہ بہار کے 10 لوگ نکال دیتے ہیں۔ ہاں ابھی بھی مالدہ سے چل کے آیا ہوں میں، کل 4 بجے کا چلا تھا اور اب پہنچا ہوں، کل صبح 4 بجے کا فجر کا۔ تو کم سے کم اتنی زور سے نبی کو پکاریں کہ آپ کی آواز سے میری تھکن اتر جائے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے دل سے مصطفیٰ کو پکارا ہے، اللہ آج کی رات کے صدقے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں محمد مناظر صاحب آپ کی بستی کے، آپ ہی شاید آپ کی مان لیتے ہو۔ ہاں نہیں ماشاءاللہ آپ کی خوب مانی قاری صاحب، آپ کے شعر بہت اچھے سے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی، آپ کے گاؤں والوں، کم سے کم کسی سے تو پیار کرتے ہیں نا، کسی سے تو پیار کرتے۔ کمیٹی والے سارے بچے ادھر ہی بیٹھے، ذرا کمیٹی والوں آپ کہنا یا رسول اللہ۔ نہیں ماشاءاللہ آپ جتنی چھوٹی کمیٹی آواز اتنی چھوٹی رہے گی۔ ہاں نہیں حضرت بچے بھی تو آواز نکالتے، مرضی آپ کی، کوئی بات نہیں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر تھوڑی بیداری رہے۔ کوئی سو تو نہیں رہا کروٹ میں؟ دیکھو دیکھ لو ایک بار، اگر کوئی سو رہا ہو تو اٹھانا مت نہ حضرت، میں نہیں اٹھواتا۔ اس لیے حضور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی جلسے میں سوتا ہے نا تو پھر خواب میں حضور ہی تشریف لاتے ہیں۔ ہاں پھر ایسی محفلوں میں نیند آئے تو مصطفیٰ ہی تشریف لائیں گے، شیطان کا تو کام ہی کوئی نہیں ادھر آنے کا۔ ہاں تو اٹھانا مت کسی کو بھی، بس اس کے کان پہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بس توجہ کریں، میرے حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد سے محبت کی، بہت غور سے سننا، یہ بہت کام آنے والی بات ہے۔ جس نے میری اولاد سے، آپ بولیں تو میں بولوں گا، جس نے میری اولاد سے، اللہ سلامت رکھے اور زور سے، جس نے میری اولاد سے یا اس کی خدمت کی، یا اس کو راضی کیا، یا اس کی خدمت میں نظر پیش کی، حضور فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ نصیب کی بات نہیں ہے وہ یار، جن سے مسافے کرنے کے لیے لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، چکر لگاتے لگاتے وہ چل کے ہماری محفل کا مہمان بنا، یہ کتنے بڑے نصیب کی بات ہے۔ آج میں ایک بات کہتا ہوں حضرت، میں صاف بات کہتا ہوں، میرا اپنا مزاج ہے، میں صرف اسی پیر کو پیر مانتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتا ہے، بس میرا اپنا معیار ہے۔ میں اسی پیر کو پیر مانتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کو، آپ مانتے ہیں اعلیٰ حضرت نہیں، اور نہیں مانتے تو اٹھ کے چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت والے چاہیے چاہے 4 ہی بیٹھے ہونے چاہیے، اور سب اعلیٰ حضرت والے تو ذرا بولیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ پدھان بنے بیٹھے ہیں ایسے، ہاتھ نہیں نکالنا، مت نکالو، تمہاری مرضی ہے، آج نہیں نکالو گے کل تو نکالو گے بیٹے،
کل نکالو گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو ہم تو پیر بھی انہیں مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے میں سید ہوں اور وہ اعلیٰ حضرت کو نہ مانے نا، تو پھر ہم کہتے ہیں چل پھر اپنی سیادت کا سکہ کہیں اور چلا۔ ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ سیدوں کا تعارف اعلیٰ حضرت نے کرایا ہے اور اعلیٰ حضرت کا تعارف سیدوں نے کرایا ہے۔ یہ دونوں باتیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا تعارف سیدوں نے کرایا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہوں گا چل مارا شریف، آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ ہاں سیدوں کا فخر ہے اعلیٰ حضرت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اعلیٰ حضرت کا ناز ہے سادات کرام۔